شعبان اسلامی مہینوں میں 8ویں نمبر پر آنے والا مہینہ ہے، لیکن اپنی لفظی معنویت اور اہمیت کے پیش نظر اس کا شمار ان خاص مہینوں میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو شرف و عزت، علوم مرتبت، احسان و نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی و باطنی نوارنیت کے عطا کے سارے ظاہری طور پر رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی خد و خال پر نظر آتے ہیں۔ شعبان المعظم میں عبادت گزار، نیک وکار، خیر کا طلبگار، بھلائی کی خواستگار، اچھائی کا خوگر اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المرجب میں ہوتا ہے۔ اس مہینے آخرت کو سنوارنے والا خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اعمال کی بجا آوری کے لیے عملی جامہ پہناتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں عطائے خداوندی کی بے بہا بارشیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر چماچم برستی ہیں، نیکی کی توفیق ارزاں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان المعظم کے آغاز سے ہی دنیاوی معاملات سے فارغ پا کر اپنے جسموں کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن، کثرت نوافل، توبہ و استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تعظیم شعبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی شعبان کی عظمت کے پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلا دھار بارش کی طرح برس کر مومن کے دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹی ہیں، نیکی کے ثمرات لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں شعبان کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں تشریف فرما شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سارے فرامین رسول احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اسلامی مہینہ شعبان استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفحہ نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں، گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ و استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان جب نامہ اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر اعمال میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی گئی ہوں، اور ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہوں، یا اس عظمت نشان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینہ آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ایسے گزاریں
کہ بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ الامان الحفیظ، اے لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر چلو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو تاکہ انوار الہی کی تجلی سے سینے کے کینے دور ہو جائیں، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے اور بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات ایسے مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ للچائے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کے مہینے شعبان کے بارے میں حضرت الحسن بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے عرض کی، یا رب جعلتنی بین شہرین عظیمین فما جعلت لی، یعنی اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی اہمیت نسبت رسول ملنے کی وجہ سے مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ پھر اس مہینے میں شب برات یعنی عظمت و شان والی رات بھی آتی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ آج یکم شعبان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے جنت اس پر واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے دوستوں، شعبان کے مہینے میں خوب عبادات کیجیے، کیونکہ یہ فضیلت، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ پاک کو راضی کر لیجیے، خوب نوافل کیجیے، خوب نماز کی پابندی کیجیے اور تسبیحات کی پابندی کیجیے اور روزے بھی رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی عبادات کو قبول کرنے والا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی کر لیجیے، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو اپنے محبوب پاک کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔